آگے بڑھتے ہیں ناظرین. جس وقت کیا حکومت خاص طور پر اپوزیشن جو الائنس ہے اور اس میں جو بڑی سیاسی جماعتیں دو اس کے اوپر بات ہو رہی ہے بٹوین پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام, کیا معاملات آگے بڑھیں گے؟ سینٹر جو مرتضیٰ صاحب ہیں وہ کل ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر بتا رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے. موقف تسلیم کیا جائے گا تو ہم آگے اکٹھے بڑھ پائیں گے, اور اشارہ یہ دیا گیا تھا کہ ہمیں آپ کی باتیں جو ہے وہ درست ہیں, ہم آپ کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں, مگر وہ اس میں بھی ہم جو ہے وہ چاہیں گے کہ جو باتیں جو ہے وہ ہم پہلے کسی کے ساتھ چلنے سے تو اس کو تحریری شکل میں لے آئیں تاکہ کل کسی غلط فہمی کا امکان نہ رہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 26 امینڈمنٹ کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ کلیئرٹی ہم کو چاہیے ہوگی کہ اس میں جو ہے وہ اس کا کیا کردار تھا, وہ بھی جو ہے نا ہم چاہیں گے کہ تاکہ ایک دوسرے پہ بلیم گیم نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں مناسب کہ کسی سیاسی تقریب میں مختلف پارٹیاں آئیں اور وہ اگر آپ نہیں کہتے تو کوئی اور پارٹی جو ہے نا وہ ہم پہ اس حوالے سے کوئی بات کرے گی. جمعیت علماء اسلام یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو بھی ہم نے معاملات کرنے ہیں وہ ان رائٹنگ ہوں گے تاکہ یہ نہ ہو بلیم گیم بعد میں, جی ہم نے یہ کہا تھا تو آپ نے یہ کر دیا, آپ نے تو اس ایشو کے اوپر ہماری حمایت کرنی تھی تو پھر آپ دوسری سائڈ پہ چلے گئے. اب 26 آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر بلیم گیم ابھی تک ہوتی ہے کہ ایز اف کہ ہم نے ان کے کہنے پہ یا انہوں نے ہمارے کہنے کے اوپر ووٹ دیا یا نہیں دیا. علی مین گنڈا پور صاحب, آپ کو پتہ ہے نا کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے جو کانسٹیچوئنسی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی, وہاں ان کو ہرایا تھا, جو ہے 2 دفعہ ہرایا ہے علی مین گنڈا پور نے. تو کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے سب سے بڑی جو ہرڈل ہے یہ اسموتھ فنکشننگ بٹوین دا جے یو ایف اینڈ پی ٹی آئی علی مین گنڈا پور صاحب ہیں. کل ایک انٹرویو کے دوران نے کہا جی میرے لیے یہ کوئی معاملہ ہی کوئی نہیں ہے, میں بالکل سب کچھ جو پارٹی کہے گی کرنے کے لیے تیار ہوں. ایسے ایک ریومر بنا ہوا ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان اور میرے کچھ اختلافات کی وجہ سے مجھے کوئی مسئلہ آ رہا ہے اور میں مولانا صاحب کے کوئی خلاف ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ہی مولانا صاحب سے بات چیت شروع ہوئی مجھ سے پوچھا گیا اور میں نے بالکل کھلے دل سے کہا کہ بالکل بات چیت ہونی چاہیے, اور وہ اس چیز کے اوپر آتے ہیں اور ہمارے ساتھ چلتے ہیں تو بالکل مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میرے ایگزیکٹ ورڈ سے. پھر جب مولانا صاحب نے بیچ میں تقریباً مہینہ پہلے کہا کہ جی میرے شرائط میں ایک شرط تھی کہ جی علی امین کے ساتھ میرے معاملات طے کیے جائیں, تو میں نے کھلے دل سے پیغام بھجوایا کہ جی بالکل جو معاملات ہیں آپ بیٹھ جائیں میرے ساتھ, معاملات ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیں ایک جب بڑا کام آپ کر رہے ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ کو, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں اتنے چھوٹے ذہن کا آدمی ہوں یا اتنا چھوٹا کوئی پالیٹیشین ہوں کہ میں ان باتوں میں پڑھوں. میرے لیے عمران خان کی رہائی, اس ملک میں آئین کی بالادستی, اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز, ڈیموکریسی, اس ملک کے آئین کی پروٹیکشن زیادہ ضروری ہے. ہلکے الیکشن یہ چلتے رہتے ہیں. کیوں جی چودھری غلام حسین صاحب آپ متفق ہیں اس بات سے؟ بڑی کھلی بات کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو معاملات چلتے رہیں گے, مولانا صاحب کے ساتھ معاملات ہم بہتر کریں گے. ان کا تو یہ موقع بڑا واضح آ گیا کہ بھائی میرا جو پارٹی کی پالیسی ہوگی میں نے اسی کے مطابق چل رہا ہوں, وہ چلنا بھی چاہیے. اور یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اب یہ نہیں فرض کریں خاور گمن صاحب چینل کی ایک پالیسی ہے اس کے مطابق پروگرام چلا رہے ہیں, اگر ہمیں اتفاق نہیں ہے تو ہم گھر بیٹھ جائیں گے. لیکن چوہدری صاحب مسئلہ تو یہ ہے نا کہ وہ جے یو ایف والے کہہ رہے ہیں کہ اسی تے بھائی لکھت پڑھت کرنی ہے تو اس دفعہ پہلے کی طرح نہیں. حرج کیا ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, مطلب لکھت پڑھت ہو جائے گی اور لکھت پڑھت کے ساتھ ہی آگے معاملہ بڑھے گا. نہیں, دیٹ از فار بیٹر. جی ڈیڈ یو ہیئر علی مین گنڈا پور صاحب بڑی واضح بات کی ہے, 2 ٹوک انہوں نے کہا جی خالی بات کی ہے, خالی بات کی ہے. سیاستدان کہاں اپنے حلقے کے اوپر سوال ہی پیدا, اپنی کانسٹیٹوئنسی کو کمپرومائز نہ مولانا نے کرنا ہے نہ علی مین گنڈا پور نے کرنا ہے, یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں جو پارٹی ایک کا سرنڈر کر دے یا پھر ایک کو گیو اپ کر دے فور شور کہ جی اگلا الیکشن میں نے نہیں لڑنا وہاں سے. میں آج کہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے جو گورنر ہیں وہ بھی اپنی کانسٹیٹوئنسی کی حد تک جو ہے نا ان کا نظر اس پر ہے. حالانکہ آپ کو پتا ہے گورنر کو 2 سال پہلے استعفیٰ دینا ہوگا اگر آئندہ الیکشن سے پہلے اگر جو کنڈی صاحب نے الیکشن لڑنا ہے تو ان کو 2 سال قبل استعفیٰ دینا ہوگا تاکہ وہ کانسٹیٹوئنسی میں جائیں. اور مجھے یقین ہے کہ پہلے بھی گورنر خیبر پختونخوا سردار مہتاب صاحب نے
گورنرشپ سے استعفیٰ دے دیا تھا 2 سال پہلے, اور وہ اپنے حلقے کی الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے, ہار گئے. اس کے بعد وہ اپنی جگہ ہے, ہار نظر آ رہی ہو نا, تب بھی کانسٹیٹنسی نہیں چھوڑتا سیاستدان. تو یہ علی بن گڈا پور چھوڑیں گے سی ایم ہوتے ہوئے کبھی بھی نہیں. چلیں ناظرین, جیسے چودھری صاحب نے کہا ابھی فار فیشٹ ہے, کس طرح معاملات آگے بڑھیں گے دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان.